اس وقت امت مسلمہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہمارا دین سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا رب سچا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے، پھر ہم پوری دنیا کے اندر کیوں اس طریقے سے مارے پھر رہے ہیں اور بیکورڈ کی حیثیت سے اپنی زندگی کو ہم کیوں گزار رہے ہیں؟ اور وہ کون سا فارمولہ ہے جسے اپنایا جائے، جس کی بنیاد پر ہم دنیا کے اندر ایک اچھی قوم کی حیثیت سے، اچھی طاقت کی حیثیت سے اپنی پہچان بھی کروا سکیں اور اپنی بات بھی منوا سکیں؟ یہ دنیا کا ہر دانشور اور خاص طور پر ملت کا درد رکھنے والا انسان اس وقت یہ سوچ رہا ہے، اور اس کے لیے مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں، مختلف پلانز جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں اور مختلف منصوبے بنائے جاتے ہیں کہ قوم کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اب آئیے میں آپ کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی روشنی میں ایک سوسائٹی کو کیسے اسٹرانگ کیا جائے۔ سوسائٹی سے مراد آپ مسجد کی سوسائٹی مت سمجھیے گا، سوسائٹی سے مراد آپ جو ہے کوئی آرگنائزیشن مت سمجھیے گا، یہاں پر سوسائٹی سے مراد پوری امت مسلمہ کو لے رہا ہوں، اور امت مسلمہ میں بالخصوص غلامان رسول کو میں لے رہا ہوں۔ ہم کیسے یونائٹ ہوں؟ کون سا فارمولہ ایسا ہے جسے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنایا کہ آج حقیقی بھائی بھی ایک دوسرے سے محبت نہیں کر پاتے جیسی ہونی چاہیے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو ایسا بھائی بنا دیا کہ دنیا میں ایسے رشتے والے بھی بہت کم آپ کو نظر آئیں۔ تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا مکے کی سرزمین پر، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ایئرز تک پورے حجاز کی سچویشن اور وہاں بسنے والے لوگوں کی سچویشن کا مشاہدہ کیا، آبزرو کیا کہ یہ جو پورے انسان یہاں پر بستے ہیں ان میں کیا کیا چیزوں کی کمی ہے۔ تو پہلی چیز جو نظر آئی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، وہ چیز تھی کہ ہزاروں کے ماننے والے موجود تھے، ایک خدا کے ماننے والے موجود نہیں تھے۔ تو رب قدیر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک خدا کی دعوت کا آغاز فرمایا۔ پہلا ایجوکیشن، یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلا ایجوکیشن توحید ہے۔ اعلم انہ لا الہ الا ہو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دنیا کے انسانوں کو پہلا ایجوکیشن عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ بندے تیرے پاس سارا ایجوکیشن ہو لیکن وہ کسی کام کا نہیں جب تک کہ تجھے یہ معلوم نہ ہو کہ تو کس کا بندہ ہے اور تجھے سر کس کی بارگاہ میں جھکانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایجوکیشن ہونے کے باوجود عمرو ابن حشام کو جو جج تھا، حکم تھا، کہ اس وقت سوسائٹی کے اندر جو فیصلے کیے جاتے تھے وہ عمرو ابن حشام ہی کیا کرتا تھا، لیکن جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ایجوکیشن کی طرف بلایا کہ آ اور کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس نے جب انکار کیا
تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹائٹل بھی چھوٹا نہیں دیا، اتنا بڑا ٹائٹل دیا کہ اسی ٹائٹل سے وہ مشہور ہو گیا، اور وہ ٹائٹل ہے ابو جہل، جاہلوں کا باپ، حکم، جج۔ لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جاہلوں کا باپ۔ تو پہلا ایجوکیشن ہے اللہ، اسے پہچانو۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اس کی طرف بلاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیبہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے رب سے جوڑنے کی بات کی، بلکہ میں اگر بات جوڑنے کی کہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو بندے سے بھی جوڑا اور بندوں کو خدا سے بھی جوڑا، بندوں کو بندے سے بھی جوڑا اور بندوں کو خدا سے بھی جوڑا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنے کے لیے تشریف لائے۔ اب اللہ کی محبت پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں اتنی بٹھا دی کہ رب کی محبت میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، خوشی دینے والا اللہ ہے، غم دینے والا اللہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے۔ پھر ایک کنفیوژن پیدا ہوا کہ جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر معاذ اللہ جو گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا؟ تو پھر رب نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو نیکی اور بھلائی تم سے سرزد ہوتی ہے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ برائیاں تم سے سرزد ہوتی ہیں وہ تمہارے نفس کا اپنا قصور ہے۔ برائی کی نسبت قدرت کی طرف نہیں کی جا سکتی، برائی میں خود کا قصور، نیکی سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ یہاں ایک ذہن دے دیا گیا، اور وہ ذہن کیا ہے؟ تم کوئی بھی اچھا کام کرو اسے اپنا کمال نہ سمجھو، اسے رب کا کرم سمجھو۔ کوئی بھی اچھا کام کرو اس میں اپنا کمال نہ سمجھو، اسے رب کا کرم سمجھو۔ اس کو میں ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور بہت صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ صبر ایوب مشہور ہو گیا، اور پروردگار جل جلالہ ان کے صبر سے اتنا راضی ہوا کہ فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے۔ قرآن نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی تو مچل گئے۔ کبھی ہوتا ہے نا کسی کی تعریف کرو تو آدمی مچل جاتا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام بھی مچل گئے اور تعریف کو سن کر اپنے رب سے کہنے لگے مولا میں نے کیسا صبر کیا نا، مچل گئے، میں نے کیسا صبر کیا نا۔ تو اب جواب سنیے میرے رب کا، میرے کریم نے ارشاد فرمایا ایوب تجھے صبر کی توفیق کس نے عطا فرمائے؟ اگر میں توفیق نہ دیتا تو تم صبر کہاں سے کرتا؟ یہ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی بھلائی پہنچے۔ جب یہ انسان کے ذہن میں چیز رہے گی کہ میں کچھ بھی نہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ترجمہ قرآن جب کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جب کیا
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے میں لائے ہی نہیں، ابتدا ہی اللہ سے کر دی، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم والا، میں کا لفظ نہیں۔ جب تک کہ اس راہ کے اندر میں کو نہیں مٹاؤ گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں میں کو مٹانا ہے۔ اور پھر اس میں کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے، اسے بھی قرآن نے مینشن کیا۔ خود رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے محبوب تم لوگوں کو میری محبت کی طرف بلاتے ہو، میری توحید کی طرف بلاتے ہو، تو ذرا تم بتا دو نا تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تم جو سارا کام کرتے ہو کس لیے کرتے ہو، ذرا یہ بھی لوگوں کو بتا دو۔ مولا تو جانتا ہے لیکن کہنے کے لیے فرمایا تم کہہ دو۔ تو حضور نے کیا فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ اور جینے مرنے کو منشن کر کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ میں جی بھی رہا ہوں اللہ کے لیے اور مرنا بھی چاہتا ہوں تو اللہ کی محبت میں اس دنیا سے۔ تو ابتدا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کی طرف بلانے کی، ٹھیک ہے۔ اب جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلائے تو جیسے ہی بلانا شروع کیا جو بھی اللہ کو ماننے والے ہوتے جاتے وہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی کے ممبر بنتے چلے جاتے۔ اب وہ سوسائٹی کے ممبر، ایک نئی سوسائٹی تشکیل پا رہی ہے مکہ مکرمہ میں۔ اب دشواریوں کا سلسلہ شروع ہوا، جیسے ہی لوگ اسلام قبول کرنے لگے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام اور کفر کا فاصلہ ہونے لگا، باپ بیٹے الگ ہو رہے ہیں، ماں بیٹے الگ ہو رہے ہیں، جیسا کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے اتنا قیمتی عطر استعمال کرتے کہ مکے کی گلی سے وہ گزرے ہوتے تو لوگ کہہ دیتے یہاں سے مصعب ابن عمیر گزرے، ان کے عطر کی خوشبو اس طریقے سے گلیوں میں مہکتی رہتی، اور بہت قیمتی لباس وہ پہنا کرتے تھے، بہت قیمتی لباس۔ ان کی ماں کو اطلاع ملی کہ مصعب ابن عمیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا، سختیاں شروع ہوئی۔ ماں نے کہا بیٹے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے پاس جتنے بھی قیمتی کپڑے ہیں چھین لوں گی، کھانا پینا بند کر دوں گی، عطر کے استعمال پر پابندی لگا دوں گی۔ تو قربان جائیے یہ جام توحید جو ہے نا، یہ اتنا عظیم جام ہے کہ جب یہ کوئی پی لیتا ہے نا پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے کہا ماں سب لے لے منظور ہے لیکن میں دین سے انحراف نہیں کر سکتا اور نہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ سکتا ہوں۔ سب کچھ چھین لیا گیا۔ ایک روز پھر ماں نے گھر سے نکال بھی دیا، حضرت مصعب ابن عمیر نکل بھی گئے اور کہیں سے تشریف لا رہے تھے، گرد آلود چہرہ تھا، بوسیدہ لباس تھا۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا دیکھو کون آ رہا ہے۔ صحابہ نے دور سے پہچاننے کی کوشش کی، جب وہ قریب آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے حضور یہ تو مصعب ابن عمیر ہیں۔ سرکار نے فرمایا کیا دور تھا اس کا، قیمتی کپڑے پہنا کرتا، قیمتی عطر استعمال کرتا، لیکن میرے رب کی محبت اور اس کے رسول کی محبت میں اس نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ جب اس بوسیدہ لباس کو پہن کر حضور کے پاس آئے اور اس کے بعد طبیعت چاہی کہ ذرا چل کر ماں کی طبیعت تو دیکھ لوں ماں کیسی ہے، ماں کے پاس پہنچے ملنے کے لیے، ماں نے اسلام تو قبول کیا نہیں تھا، ملنے گئے تو ماں نے دیکھا تو دیکھتے کہ مصعب تیری حالت تو نے کیا بنا رکھی ہے، تو جب تک حضور کی غلامی قبول نہیں کیا تھا قیمتی کپڑے پہنتا تھا، اب دیکھ پھٹے پرانے کپڑے تجھے کیا دیا تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کوشچن تھا ماں کی طرف سے، کیا دیا؟ قربان جائیے ان کے جواب پر۔ ارشاد فرماتے ماں
تو یہاں مجھے بوسیدہ لباس میں دیکھ رہی ہے، لیکن جنت میں ایسا لباس ملے گا جو دنیا سے کروڑوں گنا بہتر ہوگا۔ میں نے اپنے رسول کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ سیکریفائس تھا، یہ قربانی اتنا حضور نے پلا دیا تھا۔ اسی لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے جسے یہ جان۔ اسی لیے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اسقنی شراب محبتک، اے اللہ اپنی محبت کی شراب مجھے پلا دے، یہ دعا کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز تھی توحید، لیکن توحید کو منوانے سے پہلے 40 ایئرز کی پوری لائف لوگوں کے سامنے رسول اعظم نے پیش فرمائی، اور سب کا ایک ہی کہنا تھا، صادق الوعد الامین۔ یہ 3 ٹائٹل میں کہیں نماز کا ذکر نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، ان تینوں ٹائٹل کے اندر کہیں نماز کا ذکر نہیں ہے۔ صادق، وعد، امین، الصادق الوعد الامین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آئیڈینٹیٹی یہ بنا کر کہ کبھی جھوٹ نہیں، کبھی وعدہ خلافی نہیں، کبھی امانت میں خیانت نہیں۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ پہچان بنا لی تو ایک جملہ میں یہاں پر عرض کروں گا توجہ کے ساتھ، خاص طور پر مبلغین بھی اس پر توجہ رکھیں کہ پہلے ذات منواؤ پھر بات منواؤ۔ رسول اعظم نے پہلے اپنی ذات منوائی اور پھر اپنی بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منوائی۔ تو توحید ابتدا تھی، پھر اس کے بعد آخر کہ تم اس ادھر ادھر کے راستے پر مت چلو، تمہارا ایک ایک عزم قیامت میں گواہی دے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی طرف ان کو بلایا اور آخرت کی فکر انہیں عطا فرمائی۔ جب آخرت کے بارے میں انہوں نے سنا تو پھر ان کی زندگی میں بیلنس آ گیا کہ ہمیں ایک نہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے رب قدیر جل جلالہ ناراض ہو جائے۔